Assalamu alaikum dear students, this is your teacher Abdullah Ishaq. I'm here with another video, this time around very important for your paper number 2. These are the Persian campaigns of Hazrat Umar Razi Ta'ala Anhu. बच्चे सबसे पहले जो है हम बैटल ऑफ ब्रिज जो कि बैटल ऑफ जसर है उसे डिस्कस करेंगे. एक डिस्क्लेमर आप लोग नोट कर लें दैट एनीथिंग दैट आई डिस्कस ओवर हियर इज़ प्राइमरली रिलेटेड विद व्हाटएवर इज़ इन योर सिलेबस. ऑलराइट, जो मार्किंग स्कीम्स में आया हुआ जो आपकी ऑक्सफोर्ड इंडोर्स बुक है कैम्ब्रिज की, जो उसमें लिखा हुआ है आई ओनली टेक मटेरियल फ्रॉम दैट, नथिंग ऑन माई ओन. नाउ बैटल ऑफ ब्रिज जसर दैट वाज फॉट इन 634 AD. आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए कि हज़रत मुसन्ना बिन हारिस जो हैं वो इराकी बॉर्डर के ऊपर थे और उनको रीइंफोर्समेंट चाहिए थी, उनको लोग और चाहिए थे. उन्होंने हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु को मैसेज सेंड किया कि जी मुझे लोग ज़रा चाहिए क्योंकि मैं इराकी बॉर्डर पे और यहाँ पे ख़तरा है पर्शियंस का. तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने हज़रत अबू बैद थकीफ़ी को भेजा. अबू बैद थकीफ़ी जो है वो 5000 लोग लेके आए, ठीक है. और पर्शियंस जो हैं वो they were under Rustam. Some accounts state that they were under a man who went by the name of Bahman. अब सिस्टम ये था कि दरमियान में एक इरीगेशन चैनल है, यहाँ पे मुस्लिम्स हैं और यहाँ पे पर्शियंस हैं, ठीक है. सो बोथ आर्मीज़ वर ऑन दी ईदर साइड ऑफ द इरीगेशन कैनाल. एक साइड पे मुसलमान है, एक साइड पे पर्शियंस हैं. अब मुसलमान जो हैं इस वक्त ज़ाहिर है कि दे वर अ ग्रोइंग पावर. सो अ लेटर केम फ्राम द पर्शियंस, द लेटर केम द मुस्लिम वे. और वो पर्शियन कमांडर ने लिखा था जिसमें लिखा था कि जी हम एक पर्शियन ना तुम्हारे 100 मुसलमान सोल्जर्स के बराबर है, और अगर ऐसा नहीं है तो तुम एक काम करो कि यू क्रॉस ओवर द ब्रिज, ठीक है, इरीगेशन कैनाल क्रॉस ओवर करो और हमारे एंड पे आ जाओ. हज़रत अबू बैद थकीफ़ी रज़ी ताला अन्हु जो है ही गॉट एंग्री. उन्होंने क्रॉस ओवर कर लिया. उन्होंने कहा कि जी बंद करो सारा ब्रिज वगैरह को, क्रॉस करो. और क्रॉस करने के बाद ही वेंट ओवर टू द पर्शियन एंड. अब जब पर्शियन एंड पे गए तो वहाँ पे पहली दफ़ा इन मुसलमानों ने एलिफेंट्स देखे थे. अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर एलिफेंट्स जो हैं वो तो उस टाइम पे भी थे व्हेन द ईयर ऑफ एलिफेंट्स वाज देयर, जब जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया व्हेन द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अबाउट टू बी बोर्न 570 AD. तो बेटे उस वक्त के लोग अभी मौजूद शायद नहीं थे, तो ये फर्स्ट टाइम ही एलिफेंट्स को देख रहे थे एंड दे वर शॉक्ड. नॉट ओनली वर द पीपल शॉक्ड बल्कि जो हॉर्सेस थी दे वर ऑल्सो शॉक्ड एज वेल, क्योंकि एलिफेंट्स को पहली दफ़ा देखा था. और एलिफेंट्स के ऊपर जो हैं वो हुदास बने हुए थे, मोर्चे जो छोटे छोटे बने हुए थे, एंड दे बेसिकली दे वर आर्चर्स ऑन इट एंड दे वर थ्रोइंग एरोज ऑन द मुस्लिम्स. सो देयर वाज एन अटैक ऑन द मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल एंड. ऑलराइट, and that is when the Muslim horses were afraid of the elephants. So Hazrat Abu Baid Thaqafi said that we need to fight on foot. Now they started fighting on foot, and then what happened was कि एक elephant आया and that elephant crushed Hazrat Abu Ubaid Thaqafi रज़ी ताला अन्हु. ठीक है, उन्होंने आके हज़रत अबू बैद थकीफ़ी रज़ी ताला अन्हु को जो है वो क्रश कर दिया. द मोमेंट द एलिफेंट क्रश्ड हज़रत अबू बैद थकीफ़ी, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट व्हाट हैपेंड वाज कि अब मुसलमान जो हैं दे लॉस्ट देयर विल, ठीक है, और दे ट्राइड टू फ्ली बैक क्योंकि ज़ाहिर द लीडर हैड बीन मार्टियर्ड. सो दे ट्राइड टू फ्ली बैक. द ब्रिज गॉट कट, मैनी ऑफ द पीपल वर किल्ड, ठीक है. और हज़रत मुसन्ना बिन हारिस जो हैं उन्होंने आके इस ब्रिज को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया, जो कि किसी ने काट दिया था. कुछ अकाउंट्स कहते हैं कि किसी मुसलमान ने काटा था कि सारे के सारे मुसलमान लड़ते रहें और कोई भागे ना. कुछ लोग कहते हैं कि पर्शियंस ने काटा था ताकि मुसलमानों को वो मार सकें. बट द ब्रिज वाज कट एंड दैट इज़ व्हेन हज़रत मुसन्ना रज़ी ताला अन्हु रिकन्स्ट्रक्टेड इट एंड ही ब्रॉट मुस्लिम्स बैक टू सेफ्टी. तो बेटे ये बैटल ऑफ ब्रिज है दैट यू नीड टू बेसिकली नो ऑफ. अगली जो बैटल है दैट इज़ द बैटल ऑफ बुवियर. बैटल ऑफ बुवियर वाज फॉट इन 635 AD. हज़रत उमर रज़ी ताला ऑब्वियसली ही वांटेड रिवेंज. उन्हें रिवेंज चाहिए था क्योंकि बैटल ऑफ ब्रिज जो है वो मुस्लिम्स हैड लॉस्ट. सो ही रोट लेटर्स एंड ट्रीटीज़ टू डिफरेंट रूलर्स एंड डिफरेंट एम्परर्स कि जी हम लोग जो हैं वो चाहिए. तो क्रिश्चियन अरब्स जो हैं दे जॉइंड द मुस्लिम्स, ठीक है. कहा यह जाता है कि एक ट्राइब है जिसका नाम है अज़द ट्राइब, उसने अपने 700 हॉर्समैन मुसलमानों को दिए और उनसे कहा कि आप लोग हमारी जो है वो मदद के लिए आए, ठीक है. खैर कुछ आर्मी जमा की हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने, और उन्होंने कमांड दी मुसन्ना बिन हारिस को कि आप जाके लीड करेंगे मुसलमानों को इसमें. एंड हज़रत मुसन्ना बिन हारिस वाज ऑन ए सिक बेड. जगह जहाँ पे जंग होनी है उसका नाम है बुवेब, ठीक है. पर्शियंस जो हैं दे वर 12,000 इन नंबर. द लीडर वाज अ मैन हु वेंट बाय द नेम ऑफ मेहरान हमदानी, ठीक है. दोबारा सिस्टम ये होता है कि मुसलमान एक साइड पे हैं और पर्शियंस एक साइड पे हैं और दरमियान में एक रिवर चैनल है. अब
حضرت مسنہ واز آن ون سائڈ آف دا ریور چینل, پرشنز آن دی ادر. دوبارہ سے لیٹر آتا ہے, اس دفعہ میران ہمدانی جو ہے وہ لیٹر بھیجتا ہے, اور وہ حضرت مسنہ بن حارث سے کہتا ہے کہ جی آپ دوبارہ سے ادھر آ جائیں. تو مسنہ بن حارث کہتے ہیں زیادہ اسمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے, وائی ناٹ یو کم اوور دس ٹائم اراؤنڈ, ٹھیک ہے پچھلی دفعہ ہم آئے, اس دفعہ تم آ جاؤ. سو کہا یہ جاتا ہے کہ میران ہمدانی ود ہز پیپل ہی کراس دا برج اینڈ دا مسلمز ور ریڈی فار اٹ لائک اینی تھنگ, ٹھیک ہے. مسلمانوں کے جو آرچرز تھے دے ور ریڈی, دے اٹیک, دی اٹیک واز لانچڈ. میجرلی جو اٹیک لانچ کیا گیا تھا وہ ان ایلیفنٹس کے اوپر کیا گیا, وہ ان لوگوں پہ کیا گیا جو جن سے ان کو ظاہر ہے پچھلی دفعہ جنہوں نے مسلمانوں کو برج میں ڈرایا ہوا تھا. بٹ دس ٹائم اراؤنڈ دی اٹیک واز لیتھل, اینڈ ایز اے ریزلٹ آف اٹ واٹ ہیپنڈ واز دیٹ مسلمز ور آن دا وننگ فرنٹ وین اے ینگ مین فرام دا تغلب ٹرائب ہی کلڈ دیئر لیڈر ہو وینٹ بائی دا نیم آف میران ہمدانی. ایک ینگ بندہ اٹھا جو کہ تغلب ٹرائب سے جس کا تعلق تھا, اس نے جاتے ساتھ ہی میران کو مار دیا. اور جیسے ہی میران کو مارا, دس واز دا ٹائم دیٹ دا پرشنز لاسٹ دیئر کریج اینڈ ول. اور پرشنز جو ہے انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی, لیکن اس دفعہ دوبارہ سے برج کاٹ دیا, اور اس دفعہ مسلمز کٹ دا برج. وین دا برج واز کٹ, دا پرشنز ور بیسکلی کھیلڈ لائک اینی تھنگ, آل رائٹ. اور ریونج جو ہے وہ پراپرلی لیا گیا, اور صدرن عراق جو ہے ناؤ کیم انڈر دا کنٹرول آف مسلمز. دس واز دا بیٹل آف اوویئر. دو دفعہ پیپر میں, ایک دفعہ پیپر میں پوچھی گئی ہے برج کے ساتھ, اور ایک دفعہ پوچھی گئی ہے قادسیہ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. Let's move on to the next battle, Battle of Qadisiyah. That was fought in 636 AD. The Persian emperor, who went by the name of Yazdgird, he wanted to take revenge. اس نے کیا کیا کہ اپنے سب سے سیلیبریٹڈ کمانڈر رستم کو بھیجا. یزدگرد جو ہے وہ ایک 15-16 سال کا بچہ تھا, ٹھیک ہے. اس کی ساری ایڈوائزیں دینے والا بندہ یہ رستم تھا, یہ اس کا کمانڈر تھا. رستم نے کیا کیا کہ رستم نے اس کو بھیجا, رستم نے اس سے کہا کہ جی ہمیں مسلمانوں پہ اٹیک کرنا چاہیے. یزدگرد نے کہا وائی ناٹ. تو اس نے رستم سے کہا کہ تم لیڈ کرو لوگوں کو. 1,20,000 لوگ لے کے رستم ریچ دس پلیس دیٹ از نون ایز قادسیہ. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ گاٹ ٹو نو اباؤٹ اٹ. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بیٹل لیڈ کریں گے. سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ کی کمر میں شدید تکلیف تھی, جسم پہ دانے بنے ہوئے تھے. ہی واز آن اے سک بیڈ. بٹ واٹ ہیپنڈ واز کہ حضرت عمر نے کہا کہ جہاں پہ جنگ ہونی ہے وہاں پہ ایک اولڈ رائل پیلس ہے, آپ اس اولڈ رائل پیلس کے اندر جا کے بیٹھیے گا, وہاں سے آپ کمانڈ کیجیے گا اپنے سولجرس کو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص ٹک دا سیٹ ان دی اولڈ رائل پیلس, آل رائٹ. اور سب سے پہلے یہ کیا کہ سینئر آفیشلز جو ہیں یہ گئے اور وہ یزدگرد کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ دیکھو بچے, 3 آپشنز ہیں تمہارے پاس. پہلا آپشن ہے کہ تم ہمیں اسلام ہمارے ساتھ قبول کر لو. دوسرا آپشن ہے کہ تم ہمیں جزیہ دے دو, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تیسرا آپشن پھر ہمارے پاس بچتا نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ ہم تم سے جنگ کریں. اس نے کہا ایسی کی تیسی جنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مسلمز ور 30,000 انڈر دا لیڈرشپ آف سعد بن ابی وقاص. اب ہوا یہ کہ دوبارہ سے دیر واز اے ریور چینل, ٹھیک ہے جی. مسلمان ایک سائڈ پہ, پرشینز ایک سائڈ پہ. 3 مہینے تک دیر واز اے اسٹینڈ اسٹل. اسٹینڈ اسٹل کا مطلب کیا ہے جی؟ اسٹینڈ اسٹل کا مطلب یہ ہے کہ نہ یہاں سے کوئی بندہ ہل رہا ہے نہ وہاں سے کوئی بندہ ہل رہا ہے. اچھا, یہاں پہ مسئلہ ایک ضرور ہو رہا تھا اس 3 مہینے میں, that there were desertions and defections on the Persian end. پرشین جو کھڑے ہوئے ہیں نا وہاں سے سولجر کہا یار 3 مہینے ہو گئے, بڑی ہو گئی ہے, لیٹس گو فرام دیئر, آل رائٹ. سو دے اسٹارٹڈ لیونگ. رستم دیکھ کے حیران ہو رہا ہے کہ یار بندے جائی جا رہے ہیں, اگر ایسے ہی چلے گئے تو ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں رہیں گے. اور دوسرے اینڈ پہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو ٹرائبز ہیں وہ آ کے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں. there were small skirmishes on the Muslim end. خیر 3 مہینے گزر گئے. رستم صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ بس بڑی ہو گئی ہے میری, دس از اٹ. سو ہی بلاکڈ دا ریور چینل اینڈ ہی کیم ٹو دا مسلم اینڈ. وہ مسلمانوں کے اینڈ پہ آیا. جیسے ہی وہ مسلمانوں کے اینڈ پہ آیا, دا مسلمز ور ریڈی فار دیٹ, ٹھیک ہے. مسلمانوں نے اپنے کیملز کو ایسے ڈریس کیا ہوا تھا جیسے وہ ایلیفنٹس دکھتے تھے. اس سے ہوا یہ کہ جو ہارسز ہیں وہ ڈرنا شروع ہو گئیں پرشینس کی, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آرچرز ہیں انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک کیا ان دی آئیز آف دی ایلیفنٹس آف دا پرشینس, تاکہ وہ مسئلہ نہ کریٹ کر سکیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ دس بیٹل وینٹ آن فار راؤنڈ اباؤٹ 4 days and 3 nights. 4 دن 3 راتیں چلی. دونوں آرمیز ایکول فوٹنگ پہ تھیں, اچھا اٹیک ہو رہا تھا دونوں اینڈ سے. بٹ دیٹ از وین واٹ ہیپنڈ واز کہ مسلم سیکریٹلی اٹیکڈ آن دا کیمپ آف مسلمہ. انہوں نے کہا مسلمہ کو نہیں چھوڑنا, ٹھیک ہے. مسلمہ نے کیا کی, انہوں نے رستم کو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا. مسلمہ آ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کیلیفیٹ سے, سوری فار دس آنیسٹ مسٹیک. انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے رستم کو. انہوں نے سیکریٹلی مسلمز نے
اٹیک کر دیا رستم کے کیمپ پہ. جیسے ہی رستم کے کیمپ پہ اٹیک ہوتا ہے رستم نے بھاگنے کی کوشش کی. کیسے بھاگنے کی کوشش کی؟ ٹرائی ٹو سوئم اوے, آل رائٹ, بٹ دیر واز اے مین ہو وینٹ بائی دا نیم آف ہلال. ہلال killed him and he shouted, by God I've killed رستم, میں نے آج رستم کو مار دیا. ٹھیک ہے جی, یہ وہ مومنٹ تھا کہ جب رستم مرا, مسلمز won. جو لینڈ سی میسوپوٹیمیا کی, عراق کی خوبصورت ترین جگہ, they came under the control of Muslims. All right, this is the battle of Qadisiyah for you. Now the most important battle as well, Battle of Nehawand. It was fought in 642 AD. بہت سے لوگ, those who could not participate in Qadisiyah were now in this. دونوں پرشینس کے اینڈ سے بھی, مسلمانوں کے اینڈ سے بھی. ٹھیک ہے جی, ایئرز آف فیمن چل رہے تھے 638 AD سے, اور اس وجہ سے جنگیں جو ہیں وہ نہیں ہو پا رہی تھیں. پرشینز ٹک کے نہیں بیٹھ رہے تھے, کیونکہ پرشینز کی ایک جگہ تھی جس کا نام ہے جلولہ, وہ بھی لے لی گئی تھی. اس سے پہلے آپ نے دیکھا قادسیہ پہ اٹیک مارا, بویہ پہ اٹیک مارا. جو ڈیسائیڈر بیٹل تھی, مطلب پہلی وہ برج وہ جیتے, قادسیہ مسلمان جیتے, برج وہ جیتے, بویہ مسلمان جیتے, قادسیہ جو ہے وہ ڈیسائیڈر تھی. ڈیسائیڈر بیٹل مسلمان جیت گئے قادسیہ. اس کے بعد اور جگہ لی جس میں جلولہ بھی آ گئی. اب یزدگرد جو ہے ہی وانٹڈ ٹو ری گین کنٹرول. اس نے کہا یار اتنی خوبصورت جگہ ہیں وہ ساری میرے کنٹرول سے نکل گئی, مجھے واپس چاہیے وہ جگہ. اس نے کیا کیا کہ 642 AD میں یزدگرد نے بنائی 60,000 لوگوں کی فورس, اور اس نے ان سے کہا کہ جاؤ نہاون میں جا کے نا تم لوگ لڑو مسلمانوں سے. پرشینز نے کیا کیا کہ پرشینز نے کہا ویل اینڈ گڈ, لیٹس گو ٹو نہاون. اچھا, نہاون میں گئے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے سامنے بنا لیے ٹرینچز, اس کے پیچھے خود کھڑے ہو گئے, اور ان کے پیچھے ایک بہت بڑی کھائی تھی جس کو ہم کہتے ہیں روین. سو اس طرح کر کے پرشینز جو ہے وہ سیٹلڈ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 لوگوں کو گیدر کیا اور ان کو بھیجا انڈر دا لیڈرشپ آف اے مین ہو وینٹ بائی دا نیم آف حضرت نعمان. نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کے گئے, اور نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ وی اوبیسلی نیڈ اے بگر فورس. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینٹ لیٹرز ٹو کوفہ اینڈ بصرہ, اور کوفہ اور بصرہ کے لوگوں سے کہا کہ جی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. تو دیٹ از when 30,000 پیپل وہ بیسکلی گیدرڈ انڈر دا لیڈرشپ آف حضرت نعمان. یہ 30,000 لوگ جو ہیں یہ گئے نہاون میں. اچھا, نہاون جو ہے دس از سم ویئر ان دا نارتھ. اس کے ساؤتھ میں 2 پروونسز آتے ہیں, ایک فارس ہے, ایک اصفہان ہے. حضرت عمر نے کہا ان دونوں کو بلاک کر دو, یہاں دونوں پہ اسٹیشن کر دی آرمی, تاکہ جب جنگ ہو رہی ہو تو پیچھے سے کوئی اٹیک نہ کر پائے. ٹھیک ہے, سو مسلمز بلاکڈ دا سدرن پروونسز آف فارس اینڈ اصفہان. اب ہوا یہ کہ پرشینز ہڈ بیہائنڈ دے فورٹیفائڈ ٹرینچز اینڈ دے کیم آؤٹ وین اٹ سوٹڈ دیم. میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے ٹرینچز بنائے ہوئے تھے, پیچھے اس کے وہ خود کھڑے تھے, ان کے پیچھے کھائی تھی. اب جب دل کرتا تھا باہر آ جاتے تھے, جیسے ہی مسلمانوں کو دیکھتے تھے واپس چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, مسلمانوں نے کہا یار یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, ہم جاتے ہیں اٹیک کرتے ہیں واپس چھپ جاتے ہیں. تو مسلمانوں نے کہا ہم وی ول سینڈ آور کیولری, ہم لوگ اپنے گھڑ سوار بھیجیں گے اور وہ جا کے ان کے ٹرینچز پہ کریں گے اٹیک. جیسے ہی وہ ان کے ٹرینچز پہ کریں گے اٹیک, اس کے فوراً بعد یہ لوگ کریں گے ریٹریٹ. مطلب مسلمان جائیں گے, اٹیک کریں گے اور فوراً سے واپس لوٹیں گے. انہوں نے کہا جیسے ہی واپس لوٹیں گے پرشینز لازمی ان کا پیچھا کریں گے, اور جیسے ہی پرشینز ان کا پیچھا کریں گے وی ول انگلف دا پرشینز, ہم ایسے لوگ کھڑے کریں گے سائڈ پہ کہ وہ نظر نہ آئے پرشینز کو. سو دس ٹرک ورکڈ. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹائم پہ مسلمانوں کو ریمائنڈ کرایا کہ یہ اللہ کی بیٹل ہے, اس کے اندر تم لوگوں نے وگر سے لڑائی کرنی. ٹھیک ہے, سو دس اسٹریٹجی واز سکسیزفل. مسلمز cavalry it attacked and then it basically went back. The Persians were lured out. Persians جو ہیں وہ فوراً ان کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی باہر آئے, مسلمان جو ہیں they were standing on the sides and the Muslims said happy birthday, engulfed the Persians, killed them, defeated them. اتنی مار کٹائی ہوئی that the ground became a blood soaked ground. ٹھیک ہے جی, اتنا بلڈ سوک گراؤنڈ ہو گیا کہ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی ہارس سے جب اتارا گیا, کھینچا کسی پرشین نے, تو وہ سلپ ہو گئے, ہی سلپڈ اینڈ دیٹ از وین ہی واز بیسکلی مارٹرڈ. بٹ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مارٹرڈم کے بعد بھی مسلمان لڑتے رہے. پرشینز نے دیکھا کہ مسلمان تو قابو میں نہیں آ رہے, دے ٹرائی ٹو فلی اوے, انہوں نے کہا بھاگو واپس, جان بچاؤ. جیسے ہی رات کے اندھیرے میں واپس بھاگے, پیچھے میں نے بتایا کھائی تھی, دے اسٹارٹیڈ فالنگ ان دا ravine. As they fell in the ravine, their strength basically, the strength was eliminated. That is when the chief priest said کہ بہتر یہی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں کیونکہ ہم ان کے ساتھ اب لڑ نہیں سکتے ہیں. So the chief priest said, please take gems from us, as many gems as you want, and that is why this battle is known as Fatah al-Fatu. ایک تو خوبصورت ترین جگہ ہمارے پاس آ گئی.
یزدگرد کے بعد ہم لوگ سب سے پاورفل فورس، مطلب پہلے وہ تھے، اب مسلمان جو ہیں دے بیکیم دا موسٹ پاورفل فورس از ویل، اور انہوں نے ساری جگہیں جو ہیں وہ لے لی تھیں آف پرشین ایمپائر. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ فارس، اصفہان اور خراسان کے جو باقی پروونسز تھے وہ بھی مسلمانوں نے کیپچر کر لیے. دس از اٹ ود دا پرشین کیمپینس. یو ول سون گیٹ اے ویڈیو فار دا سیرین کیمپینز از ویل. سی یو دین.